السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ KPPSC نے آلریڈی مختلف ای میلز کی رسپانس میں یہ مینشن کیا ہے کہ SST کے ٹیسٹ جنوری یا فروری 2024 میں کنڈکٹ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروعات میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے۔ چونکہ SST کے سلیبس میں میجر سبجیکٹس کو 60% مارکس دیے گئے ہیں، اس لیے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ان میجر سبجیکٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مائنر سبجیکٹس رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ لوگوں کی تیاری کے لیے کلاس 9، 10th اور FSC کے پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات سے تمام پوائنٹس اکٹھے کر کے ان پر MCQs بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ٹائم بھی بچ جائے اور پراپر تیاری بھی ہو جائے، اور ہر کلاس کا سبجیکٹ کور ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ان کے نوٹس فری میں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ہم ہر چپٹر سے تمام پوائنٹس اکٹھے کریں گے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تفصیل کے ساتھ پرووائڈ کریں گے۔ انشاءاللہ اس سیریز سے آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان سٹڈیز کلاس 9 کے پارٹ فرسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ 47 MCQs ڈسکس کریں گے، تو چلتے ہیں پارٹ 1 کی طرف۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، According to the Holy Quran in Surah Al-Hujurat, what is the only thing that distinguishes one person from another؟ قرآن مجید کی سورہ الحجرات کے مطابق ایک شخص کو دوسرے سے ممتاز کرنے والی واحد چیز کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، Abstinence from sins and taqwa۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ انسانوں کے درمیان فرق صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، مال، عہدہ یا نسل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اسلام کا انقلابی نظریہ ہے جس نے مساوات اور انصاف کی بنیاد رکھی۔ کویسچن نمبر 2 ہے، On 14 February 1948 at شاہی دربار سبی بلوچستان، قائد اعظم stated that we must lay the foundation of our democracy on which basis؟ 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان میں قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیاد کس اصول پر رکھنی چاہیے؟ آنسر ہے آپشن بی، آئیڈیلز اینڈ پرنسپلز آف اسلام۔ 14 فروری 1948 کو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ مغربی جمہوریت یا سرمایہ داری کی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری رہنمائی کریں گے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، On 11 August 1947 while addressing the Constituent Assembly, قائد اعظم said that people are free to go to which places of worship۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ لوگ کن عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی، ماسکس، ٹیمپلز اینڈ آل ادر پلیسز آف ورشپ۔ قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی میں کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے مسجد، مندر، چرچ یا کسی بھی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔ یہ بیان پاکستان میں مذہبی آزادی اور برداشت کے اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، Muslim rule in the subcontinent was established in 8th century and continued until the reign of which ruler in 1858؟ بر صغیر میں مسلم حکمرانی 8ویں صدی میں قائم ہوئی اور 1858 تک کس بادشاہ کی حکومت تک جاری رہی؟ آنسر ہے آپشن اے، بہادر شاہ ظفر۔ مسلمانوں کی حکومت 8ویں صدی میں محمد بن قاسم سے شروع ہو کر 1858 میں بہادر شاہ ظفر کی شکست تک جاری رہی۔ کویسچن نمبر 5 ہے، Who expounded the two nations theory؟ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ آنسر ہے آپشن سی، سر سید احمد خان۔ دو قومی نظریہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں۔ بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اسے مزید تقویت دی۔ کویسچن نمبر 6 ہے، Where and when was سر سید احمد خان born؟ سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن اے، دلی 1817۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ نہ صرف مسلح اور سیاستدان تھے بلکہ علی گڑھ تحریک کے بانی بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ کویسچن نمبر 7 ہے، In the early phases what did سر سید احمد خان believe about Hindus and Muslims؟ ابتدائی دور میں سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے تھے؟ آنسر ہے آپشن سی، They were one single nation۔ شروع میں سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، لیکن بعد میں حالات نے ان کا نظریہ بدل دیا اور وہ دو قومی نظریے کے حامی بنے۔
Question number 8 ہے In which year did the change occur in Sir Syed Ahmad Khan's idea when Hindus of Banaras launched a movement against Urdu language؟ کس سال میں سر سید احمد خان کے نظریے میں تبدیلی آئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی؟ آنسر ہے آپشن سی 1867۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف تحریک چلائی اور ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا۔ کویشچن نمبر 9 ہے Who founded the Indian National Congress in 1885؟ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کس نے قائم کی؟ آنسر ہے آپشن اے او ہیوم۔ کانگریس کی بنیاد اے او ہیوم ایک برطانوی افسر نے رکھی تاکہ ہندوؤں کو متحد کر کے انگریز حکومت کے قریب لایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 10 ہے In 1906 a Muslim delegation met British Viceroy Lord Minto at Shimla. What was the main demand؟ 1906 میں مسلم وفد نے برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ ان کا اہم مطالبہ کیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم۔ 1906 میں مسلم رہنماؤں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور علیحدہ انتخابی نظام کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر حقی نمائندگی مل سکے۔ کویشچن 11 ہے بنگال واز پارٹیشن ان 1905 آن وچ گراؤنڈز؟ 1905 میں بنگال کی تقسیم کس بنیاد پر کی گئی؟ آنسر ہے آپشن سی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز۔ لارڈ کرزن نے بنگال کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا تاکہ بڑا صوبہ بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 12 ہے Why did Hindus oppose the partition of Bengal in 1905؟ 1905 میں ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کی مخالفت کیوں کی؟ آنسر ہے آپشن بی Because East Bengal and Assam created a Muslim majority۔ ہندوؤں نے اس تقسیم کی مخالفت اس لیے کی کہ مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت بن گئی جس سے ہندو کی سیاسی طاقت کمزور ہو گئی۔ کویشچن 13 ہے When was the All India Muslim League founded؟ آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی 1906۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانا تھا۔ کویشچن 14 ہے From 1906 to 1928 under which theory did the Muslim League struggle؟ 1906 سے 1928 تک مسلم لیگ کس نظریے کے تحت جدوجہد کرتی رہی؟ آنسر ہے آپشن سی ٹو نیشن تھیوری۔ اس عرصے میں مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کے تحت جدوجہد کی کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ کویشچن 15 ہے For a unanimous constitution of India in 1928 what was held؟ 1928 میں بھارت کے متفقہ آئین کے لیے کیا گیا؟ آنسر ہے آپشن سی A joint meeting of all political parties۔ 1928 میں بھارت کے متفقہ آئین کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ کانفرنس بلائی گئی لیکن مسلمانوں کے تحفظات کو نظر انداز کر دیا گیا جس پر مسلم لیگ نے مخالفت کی۔ اسی وجہ سے جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ کویشچن 16 ہے What was the Nehru report presented and who chaired it؟ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی اور اس کی صدارت کس نے کی؟ آنسر ہے آپشن اے 10 اگست 1928 موتی لال نہرو۔ نہرو رپورٹ 10 اگست 1928 کو پیش کی گئی جس کی صدارت موتی لال نہرو نے کی۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ حقوق کو نظر انداز کیا گیا اس لیے مسلمانوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ کویشچن 17 ہے When were the elections to provincial assemblies held in India؟ بھارت میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کب ہوئے؟ آنسر ہے آپشن سی 1937۔ بھارت میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 1937 میں ہوئے۔ یہ حکومت ہند ایکٹ 1935 یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہوئے تھے۔ کویشچن 18 ہے Which party won the majority in Hindu majority provinces in 1937 elections؟ 1937 کے انتخابات میں ہندو اکثریتی صوبوں میں کون سے جماعت نے کامیابی حاصل کی؟ آنسر ہے آپشن بی انڈین نیشنل کانگریس۔ 1937 کے انتخابات میں ہندو اکثریتی صوبوں میں انڈین نیشنل کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی بڑھ گئی جس سے مسلم لیگ کی اہمیت مزید واضح ہوئی۔ When was the poet of East علامہ اقبال born؟
مشرق کے شاعر علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن سی 1877۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے۔ ان کی شخصیت صرف شاعر کی نہیں بلکہ مفکر، فلسفی اور ایک بڑے رہنما کی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ کویسچن نمبر 20 ہے What concept did علامہ اقبال illuminate for South Asian Muslims؟ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کون سا تصور اجاگر کیا؟ آنسر ہے آپشن بی سیپریٹ مسلم اسٹیٹ۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مسلم ریاست کا تصور اجاگر کیا۔ یہ خیال آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، اس لیے انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ کویسچن 21 ہے Initially what did علامہ اقبال support regarding Hindus and Muslims؟ ابتدا میں علامہ اقبال ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں کس چیز کے حامی تھے؟ آنسر ہے آپشن بی ہندو مسلم یونٹی۔ ابتدا میں علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آنے پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور دیا۔ کویسچن 22 ہے In which year did علامہ اقبال deliver his presidential address at the annual session of the Muslim League in الہ آباد؟ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں صدارتی خطاب کس سال کیا؟ آنسر ہے آپشن سی 1930۔ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں الہ آباد میں تاریخی صدارتی خطاب کیا۔ یہی خطاب پاکستان کے قیام کا فکری نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کویسچن 23 ہے In his Allahabad address, what did علامہ اقبال proposes about NWFE پنجاب، سندھ and بلوچستان؟ اپنے الہ آباد خطاب میں علامہ اقبال نے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے بارے میں کیا تجویز پیش کی؟ آنسر ہے آپشن سی They should amalgamate into a single state۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پنجاب، سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ مسلم ریاست بننی چاہیے۔ یہ پاکستان کے نقشے کی پہلی جھلک تھی۔ کویسچن 24 ہے مسلمانز are a nation according to any definition they must have their homeland whose lines are these۔ مسلمان ہر تعریف کے مطابق ایک قوم ہے، انہیں اپنی سرزمین ہونی چاہیے۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی قائد اعظم۔ یہ تاریخی الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی سرزمین لازمی چاہیے۔ Question 25 ہے On 23 March 1940 قائد اعظم addressed the historic session of the Muslim League at Lahore in which role؟ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے کس حیثیت میں خطاب کیا؟ آنسر ہے آپشن سی In his presidential address۔ لاہور میں منعقدہ اجلاس میں قائد اعظم نے صدارتی خطاب کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت پر زور دیا۔ یہی اجلاس قراردادی لاہور یا قراردادی پاکستان کے نام سے مشہور ہوا۔ کویسچن 26 ہے When did سر سید احمد خان ڈائی؟ سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ آنسر ہے آپشن سی 1898۔ مسلمانوں کے عظیم رہنما سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ ان کی علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں میں تعلیم اور شعور پیدا کیا۔ کویسچن 27 ہے When was قائد اعظم محمد علی جناح born؟ قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن بی 25 دسمبر 1976۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ دن آج بھی پاکستان میں سرکاری تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کویسچن 28 ہے When did قائد اعظم محمد علی جناح ڈائی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال کب ہوا؟ آنسر ہے آپشن سی 11 سپتمبر 1948۔ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی۔ انہیں بابائے قوم کا خطاب دیا گیا۔ کویسچن 29 ہے When and where was علامہ اقبال born؟ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن اے 9 نومبر 1877 سیالکوٹ۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی نیک اور دیندار شخصیت تھی۔ 9 نومبر کو آج بھی یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 30 ہے When did علامہ اقبال ڈائی؟ علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی 21 اپریل 1938۔
اقبال کا انتقال 31 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ وہ پاکستان کے قیام سے صرف 9 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا خواب حقیقت بن گیا۔ کویسچن 31 ہے What was the name of قائد اعظم's father؟ قائد اعظم کے والد کا نام کیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی، پونجا جناح۔ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ وہ ایک تاجر تھے اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد سے جناح کو انگلینڈ بھیجا گیا۔ کویسچن 32 ہے What was the name of قائد اعظم's mother؟ قائد اعظم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ آنسر ہے آپشن سی، مٹی بائی۔ قائد اعظم کی والدہ کا نام مٹی بائی تھا۔ وہ نہایت نیک اور سادہ خاتون تھی۔ کویسچن 33 ہے What kind of a state can we call پاکستان؟ پاکستان کو کس قسم کی ریاست کہا جا سکتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، آئیڈیالوجیکل۔ پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ یہ صرف سیاسی یا جغرافیائی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ اسلام پر قائم ہوا۔ کویسچن 34 ہے What are the elements that form an ideology called؟ نظریے کو تشکیل دینے والے عناصر کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، کمپوننٹس۔ نظریے کو بنانے والے بنیادی اجزاء کو کمپوننٹس کہا جاتا ہے، جیسے عقیدہ، مقصد، اصول اور اقدار۔ کویسچن 35 ہے What kind of life do the people of an ideological nation live؟ ایک نظریاتی قوم کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی، پرپسفل۔ ایک نظریاتی قوم کے لوگ مقصدی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کسی بڑے مقصد، دین، آزادی، انصاف کے لیے وقف ہوتی ہے۔ کویسچن 36 ہے Who was the founder of the Indian National Congress؟ انڈین نیشنل کانگریس کا بانی کون تھا؟ آنسر ہے آپشن اے او ہیوم۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ایلن اوکٹیوین ہیوم نے 1885 میں ڈالی۔ ابتدا میں اس کا مقصد ہندوؤں کو متحد کرنا اور انگریزوں کے ساتھ سیاسی تعلقات بہتر بنانا تھا۔ کویسچن 37 ہے What was the basis of separate Muslim nationhood؟ مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ آنسر ہے آپشن بی، کلمہ توحید۔ کویسچن 38 ہے On what principles is an Islamic state founded؟ اسلامی ریاست کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی جاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، ڈیموکریٹک۔ اسلامی ریاست کی بنیاد جمہوری اصولوں پر رکھی جاتی ہے، مگر یہ جمہوریت مغربی طرز کی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی رہنمائی پر مبنی ہوتی ہے۔ کویسچن 39 ہے When did قائد اعظم address the شاہی دربار at سبی بلوچستان؟ قائد اعظم نے شاہی دربار سبی بلوچستان سے کب خطاب کیا؟ آنسر ہے آپشن بی، 14 فروری 1948۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو بلوچستان کے سبی میں شاہی دربار سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہوگی۔ کویسچن نمبر 40 ہے Where was سر سید احمد خان born؟ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن ڈی، دلی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کی فکری اور تعلیمی بیداری کی شروعات کی۔ کویسچن 41 ہے Who was the last ruler of the Mughal dynasty؟ مغل خاندان کا آخری بادشاہ کون تھا؟ آنسر ہے آپشن ڈی، بہادر شاہ ظفر۔ مغل خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے انہیں رنگون یعنی برما جلاوطن کر دیا، جہاں وہ 1862 میں وفات پا گئے۔ کویسچن 42 ہے What was the name of the trading company of the British traders؟ برطانوی تاجروں کی تجارتی کمپنی کا کیا نام تھا؟ آنسر ہے آپشن اے، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی تجارت کو منظم کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ یہی کمپنی آگے چل کر ہندوستان پر حکمرانی کی بنیاد بنی۔ کویسچن 43 ہے When did the اردو ہندی controversy take place؟ اردو ہندی تنازعہ کب ہوا؟ آنسر ہے آپشن اے، 1867۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف تحریک چلائی اور ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بیداری کا سبب بنا اور سر سید کے نظریے میں بڑی تبدیلی آئی۔ کویسچن 44 ہے Which party was founded in 1885؟
1885 میں کون سی جماعت قائم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی، انڈین نیشنل کانگریس۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، یہ مسلمانوں کے خلاف اکثریتی تعصب کا نشان بن گئی۔ کویسچن 45 ہے، when was the آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ؟ آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی، 1906۔ کویسچن 46 ہے، when was the نہرو رپورٹ presented؟ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ آنسر ہے آپشن ڈی، 1928۔ 1928 میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی، جس نے مسلمانوں کے علیحدہ حقوق کو نظر انداز کیا۔ کویسچن 47 ہے، who delivered the presidential address at Allahabad in 1930؟ 1930 میں الہ آباد میں صدارتی خطاب کس نے کیا؟ آنسر ہے آپشن بی، علامہ اقبال۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ پاکستان سٹڈیز MCQs کلاس 9 کا پارٹ 1 ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔